ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تکونو تم ہو جانا، ولا تکونو اور تم نہ ہو جانا، کالذین کا طرح، الذین وہ لوگ، ولا تکونو اور تم نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، تفرقو جو باہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو تفرقے میں پڑ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، واختلفو اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد، ما جبکہ، جاءہم آ چکی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں اور واضح احکامات آ چکے تھے، پھر بھی وہ تفرقے میں پڑے اور اختلاف کا شکار ہوئے۔ ولا تکونوا لہذا اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی متحد رہنے کی تلقین فرمائی اور باہمی متحد رہنے کا طریقہ بھی بتایا، اور طریقہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھیں جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب سے دور ہوئی ہے نا تو پھر وہ نقصان سے دوچار ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بنی اسرائیل کو بڑی سختی سے یہ تاکید کی گئی تھی کہ اللہ نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے اس کو تھامو، اس کو پکڑو، اس کو تھامو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب انہوں نے تھوڑی بہت مین میخ نکالی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ہم نے کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ہاں اس پہاڑ کو جڑوں سے اکھیڑ کے ہم نے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اور جب وہ اس سے دور ہوئے کتابوں سے دور ہوئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 9ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اس کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے، ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ پھر وہ لوگ ٹکڑوں میں بٹے، جماعتوں میں بٹے، ایک شخص 4 فرد لے کر ادھر ہو گیا، دوسرا شخص 4 فرد لے کر، نفسانیت آ گئی، اتباع نفس آ گیا، خواہشات آ گئی، وہاں پر میرا جھنڈا بلند ہو، میں نمایاں ہوں، میں آ گئی۔ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کے اندر تفرقہ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب کے سب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو تھام کے رکھو۔ اور اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا،
مضبوطی سے تھام لے گا، فقد ہوئی الی صراط مستقیم، تو سیدھا راستہ مل گیا، سیدھے راستے کی رہنمائی اس کو نصیب ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس آیت میں مزید تاکید فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی قومیں نہ صرف یہ کہ تباہ ہوئیں، بلکہ وہ ایسے راستے پہ چل پڑی جس کا انجام بالآخر جہنم ہوا، جو ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلی 1-2 آیات میں ہم پڑھنے لگیں۔ دنیا کی تباہی اور آخرت کی جہنم ان کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ امت جو ہے ان غلط راہوں پہ چل کر دنیا کی بربادی اور آخرت کی جہنم مول لے، اسی لیے بار بار ان کی مثالیں دے کر اور تاکید کے ساتھ اس امت کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، ولا تکونوا، نہ ہو جانا، نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو تفرقوں میں پڑ گئے، یہود و نصارہ، بڑی مثال یہود و نصارہ، واختلفوا، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تفرقے میں پڑنے کی بڑی وجہ ان کی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا تھا۔ قصے کہانیاں ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئیں، پہلے پارے میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کا کیا سلوک کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، اور ایسے پس پش ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو خدا کی کتاب ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ پڑے؟ شیطانی چیزوں کے پیچھے چل پڑے۔ پھر وہ شیطانی چیزوں کے پیچھے اور وہ جادو اور ٹونا اور سحر اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کفر کا شکار ہو گئے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطان خود تو کافر ہی تھے، ان کو بھی کافر بنا کے چھوڑا۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہونا تم، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو تفرقے میں پڑے، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کا شکار ہوئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَهُمْ، وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم، اس دن، یعنی قیامت کے دن، تبیض، بیاض سے ہے یہ لفظ، بیاض، سفید، لفظی معنی سفیدی ہے، اور اس سے مراد روشن ہونا ہے، روشن۔ یوم، اس دن، تبیض، روشن ہوں گے، سفید بھی کہہ سکتے ہیں آپ، روشن، چمک دمک رہے ہوں گے، وجوہ، چہرے، یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ، سواد سے ہے، سیاہ، کالا، وَتَسْوَدُّ، اور کالے ہوں گے، تاریک ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، کچھ چہرے تسود وجوہ، تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، اسودت، کہ کالے سیاہ پڑ چکے، وجوہہم، جن کے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اکفرتم، کیوں تم نے کفر کیا تھا، اکفرتم، کیوں تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، اکفرتم بعد ایمانکم، کیوں تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا، فذوقوا، بس چکھو، العذاب، عذاب، بما، کیونکہ کنتم تکفرون، تم دنیا میں کفر کرتے تھے، اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کیوں کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون،
اور اب عذاب چکھو. کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے. یہ اصطلاح قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے. کچھ چہرے سفید ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر مٹی پڑی ہوگی، اور تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کی زیارت سے وہ مشرف ہو رہے ہوں گے. یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکہ ہنس رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہوں گی، مستبشرہ کھلے پڑے ہوں گے. یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ آیا، روشن چہروں والے اور تابناک چہروں والے، چمکتے چہروں والے، سفید چہروں والے، اور دوسری طرف کالے چہروں والے، سیاہ چہروں والے، تاریک چہروں والے. یہ کون لوگ ہیں؟ بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بیان چل رہا ہے، جو مضمون چل رہا ہے، اسی ضمن میں یہ بیان فرمایا. وہ لوگ جو اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے رہے، سفید چہروں والے ہوں گے، روشن چہرے والوں ہوں گے، کھلتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چہروں والے ہوں گے، خوش خرم چہروں والے ہوں گے. اور وہ لوگ جو اللہ سے دور ہوئے اور اللہ کے نبی سے دور ہوئے اور اللہ کی کتابوں سے دور ہوئے، وہ لوگ پھر سیاہ چہروں والے ہوں گے، وہ کالے چہروں والے ہوں گے. یہ نشانی ہوگی ان کے جہنمی ہونے کی. جیسے ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں، تعرفہم بسیماہم، تعرفہم بسیماہم، عرفتہم بسیماہم، ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے. قیامت کے دن لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. چہرہ بتا رہا ہوگا کامیاب ہے کہ ناکام ہے، چہرہ بتا رہا ہوگا جنتی ہے کہ جہنمی ہے. تو یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، تابناک ہوں گے، کھلے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہوں گے، تاریک ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے کیوں کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ ایمان تو آیا ان کے پاس، نبی آئے ان کے پاس، کتابیں آئیں ان کے پاس، رسول آئے ان کے پاس. اور اگر اہل کتاب کو لیں تو دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، مان کر پھر کفر کے مرتکب ہو گئے، پھر کافر بن گئے. تو کیوں اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کیوں کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے، تم نے کفر کیا تھا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو ٹھکرانا، یہی کفر ہے. وہ ہدایت اور رہنمائی کتاب کی شکل میں ہو، وہ ہدایت اور رہنمائی نبی کی شکل میں ہو، وہ ہدایت اور رہنمائی شریعت کی شکل کے اندر ہو، اس کا انکار کرنا، بس یہی کفر ہے، یہی کفر ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کافر قرار پاتے ہیں، اور جو کافر قرار پاتے ہیں وہ دنیا میں تو شاید کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اللہ کی رحمت نہیں. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ ابیضت، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم، اور وہ، فیہا، اللہ کی اس رحمت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اللہ کی اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں روشن چہرے والوں میں، سفید چہرے والوں میں اور خوش و خرم اور ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ تل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں۔ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، اور یہ بالکل سچ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ، بالکل برحق ہے۔ وما، اور نہیں ہے، اللہ، اللہ، یریدو، چاہتے، وما اللہ یریدو، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، ظلمن، ظلم کرنا، للعالمین، دنیا والوں پر، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر، جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر، جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جواب ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہروں کو ایسا کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کیوں اللہ ایسا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں نہیں ڈروں گا۔ انہوں نے خود جہنم کا راستہ چنا، وہ خود جہنم، ان کو بتایا گیا تھا ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ، انہوں نے جہنم کا راستہ چنا، انہوں نے جنت کا راستہ نہیں چنا۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر، جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وللہ، اور اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سارے کام، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، کیا مطلب؟ انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا سرا ڈھونڈو گے تو وہ اللہ کی طرف جائے گا، ہر کام کا سرا اللہ کی طرف جائے گا۔ سورج نکلتا ہے، دن روشن ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ نکل پڑتی ہے کام کاج پر، جہان چل پڑتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ پھر سورج ڈوب جاتا ہے، تاریکی چھانے لگتی ہے، پھر دنیا کے کام سمٹنے لگتے ہیں، لوگ آرام کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو یہ کون ہے جو رات اندھیرا لا رہا ہے، رات لا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو کون ہے جو آرام دیتا ہے؟ تو اللہ ہی ہے۔ زمینیں نکالتی ہیں، اپنا غلہ نکالتی ہیں، فصل نکالتی ہیں، تو یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ بارشیں برستی ہیں، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ دیکھیں، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب اس کائنات میں پھر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں، جو کچھ، ابھی دیکھیں چند دن پہلے کی بات ہے، ہم دھوپ سے پناہ مانگتے تھے، بھاگتے تھے دھوپ سے، چھاؤں ڈھونڈتے تھے، سایہ ڈھونڈتے تھے، اور اب ہم دھوپ ڈھونڈ رہے، کہیں سے نکلے تھوڑی سی، اور ہم وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کہیں دھوپ لگے، اور سایہ نہیں چاہیے اب ہم کہتے ہیں چھاؤں نہیں، سایہ نہیں، کوئی دھوپ والی جگہ ہو۔ چند دن پہلے کی بات ہے تو یہ ایسے ہی چل رہے تھے، ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو، اور اب کیا ہے کہ ڈر لگاؤ بھائی، گرم گرم گرمائش آئے۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کائنات میں دنوں میں آتی ہے۔ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ بارشیں ابھی کل تھوڑی بہت برسی ہیں، اللہ کرے رحمت کی بارشیں برستی رہیں ہمیشہ انسانوں پر۔ تو یہ بارش چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، انسان کو جب بارش کے لیے کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے نا تو خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور بارش آتی بھی کتنی ہے جب انسان کوشش کرتا ہے، بس 2-4 چھینٹے آتے ہیں، بس جی 2-4 چھینٹے، اور اللہ جب برساتے ہیں تو سمندر جو ہیں بس وہی کہیں اس کو برداشت کر پاتے ہیں، وہ اس بارشوں کو۔ سمندر ہے جو ان کو سمیٹ لیتے ہیں، اتنا پانی، سڑکیں جو ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں، پارک ڈوب جاتے ہیں، کئی دفعہ تو سیلابی شکل بن جاتی ہے۔
تو یہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ سورج کبھی ایک رخ زمین کی طرف کرتا ہے تو زمین جو ہے وہ تپنے لگتی ہے اور ابلنے لگتی ہے، اور کبھی سورج اپنا دوسرا رخ تھوڑا سا زمین کی طرف کرتا ہے تو زمین پر ٹھنڈ برسنے لگتی ہے، برف برسنے لگتی ہے، زمین کے اوپر برف باری ہوتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ بس جی۔